بڑی قربانیوں سے بنا، بڑی تکلیفوں سے بنا۔ مسلمانوں نے، علماء نے ایک بہت بڑی جد و جہد کی ہے اس کے لیے، اور بڑا بڑا عرصہ قیدیں کاٹی ہیں، اور بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں جب یہ پاکستان بنا ہے۔ ایک خاتون نے اپنا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ جب پاکستان بنا اس وقت مسلم ہندو فسادات بہت زیادہ پھیل گئے تھے، آپ سب کو معلوم ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ ان فسادات میں اس نے کہا کہ یہ ہوا کہ سکھوں نے ہندوؤں نے مل کے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا۔ میرے باپ کو میرے سامنے مارا، وہ خاتون کہہ رہی ہے، میرے باپ کو میرے سامنے مارا، میری ماں کو میرے سامنے قتل کیا۔ میرا چھوٹا بھائی 8-9 سال کا، اس نے جب دیکھا کہ اب وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں تو میرا بھائی فوراً میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو ایک سکھ نے آ کر اپنی کلہاڑی سے، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، اس نے اپنی کلہاڑی سے میرے بھائی کی گردن اڑائی میرے سامنے، اور گردن اڑانے کے بعد اس کے خون کے فوارے چھوٹے اور میرے منہ پہ اور یہ سارے میرے اوپر گرے۔ اور اس سکھ نے کیا کہا؟ اس نے کہا تو اتنی کمزور گردن کے ساتھ اپنی بہن کو بچانے آیا تھا؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تیری ہڈی اتنی کمزور ہے تو میں اپنی کلہاڑی کو تیرے خون سے ناپاک نہ کرتا، اب مجھے گنگا میں جا کے اس کو پاک کرنا پڑے گا، میں ویسے ہی مروڑ کی تیری گردن توڑ دیتا۔ اس کے بعد اس خاتون نے کہا کہ انہوں نے مجھے لے گئے، میری عزت کو بھی تار تار کیا۔ جس حویلی میں جا کے مجھے بند کیا وہاں میرے علاوہ اور بھی سینکڑوں مسلمان عورتیں موجود تھیں، اور کسی کے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، اور یہ لوگ آتے اور آ کر اپنی خواہشات کو پورا کرتے، ہماری عزتوں کو تار تار کرتے۔ پھر جب آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہونا شروع ہوئے، پاکستان بن گیا، مسلمان ادھر چلے گئے، ہندو یہاں رہ گئے، اور وہ شور شرابہ اور لڑائی جھگڑا اور غلبہ کم ہوا، تو پھر انہوں نے وہ ساری عورتیں بانٹ لی، مسلمانوں کی عورتیں وہ ساری انہوں نے بانٹ لی۔ اور میں پرتاپ سنگھ نامی ایک سکھ کے حصے میں آ گئی، اور وہ مجھے گھر لے گیا، اور 7 سال میں اس کے گھر میں رہی۔ 7 سال کے بعد وہ اس دنیا سے دفع ہوا، تو اس کے بھائی مہندر سنگھ نے پھر مجھ سے شادی کر لی۔ اب وہ بیچاریاں کہتی رہ گئی ہم مسلمان ہیں، ہماری تم سے شادیاں نہیں ہو سکتی۔ 7 سال اس ایک بھائی نے بغیر نکاح کے رکھا، پھر اس کے مرنے کے بعد دوسرے نے شادی کر لی۔ جس وقت وہ یہ واقعہ بیان کر رہی تھی اس وقت وہ اس کے نکاح میں تھی۔ وہ نکاح کیا تھا اور کیا وہ ایک اور ہجرت کر کے آنے والے نوجوان نے بتایا کہ ہم لوگ جب ہوشیار پور سے نکلے اور نکل کے ہم آ رہے تھے تو میرے والد صاحب ساتھ تھے، تو ہوا یہ کہ ایک خاتون وہ زخمی پڑی ہوئی ملی، کیونکہ عام فسادات ہو رہے تھے نا، ہر طرف قتل و قتال چل رہا تھا اور مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، اور دریاؤں کے دریا یہ ہمارا ستلج اور راوی، ان میں لاشیں بہہ کے آئی ہیں مسلمانوں کی، ان میں لاشوں کے انبار آئے تھے مسلمانوں کے، اتنے مسلمانوں کو مارا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا 20 لاکھ کے قریب مسلمان مارے، 20 لاکھ، بہت بڑا عدد ہے یہ 20 لاکھ۔ ایسے نہیں یہ ملک ہمیں ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک خاتون ملی جو زخمی حالت میں تھی، میرے والد صاحب نے اس کو خاتون کو تھوڑا سنبھالنا چاہا، تو اس نے کہا چاچا جی مجھے آپ سنبھالنے کی ضرورت نہیں، میں بچ نہیں سکوں گی، آپ پاکستان جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ پاکستان جا رہے ہیں تو مجھے اس پہ خوشی ہے کہ ہماری جانیں لگ گئیں لیکن میں امت کے کام آ گئی،
پاکستان تو بن گیا ہے نا، میں امت کے کام آ گئی ہوں کہ پاکستان بن گیا۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ نہر پار کی، اسی طرح مسلمانوں کا ایک ٹولہ آ رہا تھا، انہوں نے نہر پار کی، ڈاکٹر نصیر الدین نے اس میں واقعہ لکھا ہے کہ نہر پار کی تو کہتے ہیں ہمیں ایک جگہ سے کراہنے کی آواز آئی، تو کسی عورت کی آواز تھی، جب اس کے پاس گئے ٹانگیں کٹی ہوئی اور چھاتیاں کٹی ہوئی عورت پڑی ہے اور رو رہی ہے اور کراہ رہی ہے۔ اس کو کہا کہ بیٹے کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا والد، میرے 7 بھائی، میرا چچا، میرے چچوں کے 4 بیٹے، سب کو میرے سامنے انہوں نے مارا ہے۔ میری 2 بہنیں انہوں نے نہر میں چھلانگ لگا دی اپنی عزتیں بچانے کے لیے، ڈوب کے مر گئی، جن کو وہ پکڑنا چاہتے تھے ہندو، انہوں نے نہروں میں چھلانگ لگا کے ڈوب کے مر گئی۔ میں چھپ گئی تھی اور میں سمجھی کہ میں بچ جاؤں گی، لیکن انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ جب انہوں نے مجھے ڈھونڈا تو میں نے ٹوکی اور چھری سے ان کے اوپر حملہ کیا، میں نے ان میں سے 2 بندوں کو زخمی کر دیا۔ اس کے بدلے میں انہوں نے میری عزت بھی لوٹی اور پھر میری ٹانگیں بھی کاٹ دی اور میری چھاتیاں بھی کاٹ کے چلے گئے۔ ان ڈاکٹر صاحب نے کہا بیٹے اب ہم آپ کے ساتھ کیا کریں، ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں پاکستان۔ اس نے کہا آپ صرف پاکستان کو میرا سلام کہہ دیں، آپ پاکستان کو صرف میرا سلام کہہ دیں۔ جلندھر کیمپ سے جو کانوے آیا، جب مسلمان تیاری کر رہے تھے نکلنے کی، چھپ کے تیاری کرتے تھے، رات میں نکلتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے، اندھیرے میں سفر کرتے تھے، تو ایک عورت بہت زخمی حالت میں تھی، اس کے خاوند کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، اس کے بیٹوں کو بھی مار دیا گیا تھا۔ اس نے کہا لوگوں سے کہ جو یہ کنوے تیار کرنے والا بندہ ہے اس کو کہو کہ میرے پاس آئے میری بات سن جائے۔ وہ 2 آدمی چلے گئے ان کی بات سننے۔ اس نے زیوروں کی ایک پوٹلی دی اور کہنے لگی میرے جسم کی حالت ایسی نہیں کہ میں تم لوگوں کے ساتھ جا سکوں، میں تو یہیں سے سسک کے مر جاؤں گی، یہ قائد اعظم کو پہنچا دینا کہ اس سے پاکستان بنانے میں کام آئے۔ قائد اعظم کو پہنچا دینا کہ پاکستان بنانے میں کام آئے۔ صرف جھنڈیاں لہرا دینے سے نہیں پاکستان بنا، اور ملی نغمے گا لینے سے پاکستان نہیں بن جاتا۔ اور بہت بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ابھی ہماری 3ری نسل ہے اور پاکستان کیوں بنا اور کیسے بنا ان دونوں باتوں سے بالکل ناواقف ہو چکی، اپنی تاریخ ہی نہیں پڑھتے۔ ہوشیار پور کا ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی لڑائیاں ہو رہی تھیں، پہلے دن 50 مسلمانوں کے 50 آدمی مارے گئے، دوسرے دن 60 آدمی مسلمانوں کے مارے گئے، گلی محلوں میں ہر طرف لڑائیاں ہو رہی۔ تیسرے دن کی بات ہے، عصر کے وقت میں ایک نوجوان اپنے گھر سے نکلا اور اس کے گھر کے دروازے کے سامنے ہی ہندو آیا اور وہ لڑنا شروع ہو گیا، اس نے بھی کچھ ہندوؤں کو مارا، اور تو آخرکار ہندوؤں نے اس کو شہید کر دیا۔ اس کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، عورتوں نے جو اندر دیکھا کہ ہمارا مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گیا تو وہ رونے لگ پڑی۔ اس رونے میں ان کا ایک بچہ، ایک 5-6 سال کا بچہ، وہ بھی رو پڑا اور روتے روتے وہ باہر نکل آیا، اور ان عورتوں کو پتہ نہیں چل سکا، وہ رونے میں غم میں انہیں خیال نہیں رہا بچے کا۔ بچہ باہر نکل آیا اور باہر آ کے وہ سکھوں اور ہندوؤں کی طرف کو چلا گیا اور جا کے ان کے اوپر پتھر مارنے لگا، تم نے میرے باپ کو کیوں مارا؟ 5-6 سال کا بچہ۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہ، انہوں نے پکڑ لیا اس بچے کو، مسلمانوں نے جب دور سے دیکھا کہ یہ ہمارا بچہ یہ ان کے پاس کیسے چلا گیا، بہت حیران ہوئے۔ تو ان سکھوں نے کہا اب دیکھو ہم اس مسلح کے بچے کے، مسلمانوں کو مسلح کہتے تھے نا وہ، انہوں نے کہا دیکھو اس مسلح کے بچے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور یوں اوپر اچھالا اور دوسرے آدمی نے نیزہ نیچے یوں رکھا، اور وہ بچہ نیزہ اس کے اندر پیوست ہو گیا،
وہ لٹک رہا ہے آدھا ادھر اور آدھا ادھر، اور خون اس سے بہہ رہا ہے، اور وہ جو چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے، اور اسی حال میں اس کو مار دیا۔ ہزاروں واقعات ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور ہزاروں وہ واقعات ہیں جو سنانے والوں نے صرف سنائے یا لکھے نہیں جا سکے، اور ہزاروں وہ واقعات ہیں جو سنانے والے سنا بھی نہیں سکے اور چلے گئے قربانیاں دے کر۔ اس پوری امت نے اس اسلام کو سنبھالنا ہے، اس پوری امت سے اس اسلام کی پوچھ ہونی ہے، اور کل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ساتھ جا کے منہ دکھانا ہے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں کی ہیں، لیکن پاکستان والوں کو ان کو بھی منہ دکھانا ہے، اور ساتھ ان 20 لاکھ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ باقی ساری امت مسلمہ نے صرف ان کو منہ دکھانا ہے، اور پاکستان والوں نے ان 20 لاکھ کو بھی دکھانا ہے کہ جو تمہاری لاشوں پہ سے گزر کے پاکستان بنا تھا، ہم نے اس پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہم گا رہے ہیں اور بجا رہے ہیں جس انصاف کے لیے، جس عدل و انصاف کے لیے، جس اسلام کے لیے، جس قرآن کی بالادستی کے لیے، جن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کے لیے ملک بنا تھا، وہ سب کدھر گئے؟ غیر تو غیر ہے، غیروں سے کیا گلہ کریں گے؟ ہم تو خود مسلمان ہیں، ہم تو خود پاکستانی ہیں، ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ آزادی بڑی نعمت ہے، آج کا دن ہمارے لیے واقعی بہت خوشی کا دن ہے اور بہت بڑی سعادت کا دن ہے، اس میں خوشی ضرور منائیں، لیکن خوشی منانے میں نمبر 1 لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم اللہ کی نعمت کا شکر کرو گے اللہ تمہاری نعمت کو بڑھائے گا۔ اس لیے 2 نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تو نے ہمیں یہ ملک دیا جس میں آج ہم اذان کی آواز سنتے ہیں۔ اس ملک کے اپنوں نے بھی لوٹنے کی کوشش کی، اس ملک کو باہر والے بھی لوٹ رہے ہیں، باہر والے بھی نہیں چاہتے کہ یہ ترقی کرے، اس کے باوجود پوری دنیا میں یہ واحد ملک ہے، اس سب کے باوجود اس پوری دنیا میں یہ واحد ملک ہے، اس پورے کرونا کے لاک ڈاؤن میں جس میں مسجدیں بند نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو یہ عزت دی ہے۔ آپ باہر چلے جائیں نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا، جو لوگ گئے باہر ملکوں میں ان سے پوچھیں۔ ہم ساؤتھ افریقہ گئے، 8-9 کلومیٹر دور مسجد ہے گھر سے، اس سے قریب میں مسجد ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی کم سے کم فاصلہ بتایا، ورنہ بعض جگہوں پہ اس سے بھی زیادہ دور ہے، ہر نماز میں وہ مسجد نہیں جا سکتے۔ لوگوں نے گھروں میں ایک نئی ڈیوائس لگائی ہوئی ہے جس کا مسجد کے اسپیکر کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، جب مسجد کا اسپیکر آن ہوتا ہے تو گھروں میں وہ ڈیوائس پہ بھی آواز آتی ہے۔ ہم نے کہا یہ آپ نے کیوں لگائی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارے بچوں کو پتہ تو چلے کہ ہم مسلمان ہیں، جب مسجد میں اذان ہو تو ہمارے گھر میں بھی آواز آ جائے، ورنہ باہر تو یہاں آواز نہیں آتی اذان کی۔ ہمارے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اذانیں ہو رہی ہیں 5 وقت کی بجائے ہم 50 اذانیں سنتے ہیں روزانہ، اپنی مسجد کی بھی، دوسری مسجد کی بھی، تیسری مسجد کی بھی، کئی اذانیں ہمیں آوازیں آتی ہیں، اور خوبصورت داڑیاں رکھے ہوئے لوگ ہمیں کتنے نظر آتے ہیں۔ رشیا آپ چلے جائیں، علماء کو بھی داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں یہ جو محراب ہے نا مسجد کے محراب میں، یہاں الماری میں داڑیاں، نکلی داڑیاں، جبہ اور یہ امامہ، یہ مسجد کے الماری میں رکھا ہوا ہے۔ امام صاحب آتے ہیں، آ کے وہ نکلی داڑھی لگاتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں، وہ پگڑی سر پہ رکھتے ہیں اور وہ نماز پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھی اتار کر رکھتے ہیں، امامہ بھی، داڑھی بھی، جبہ بھی۔ باہر آپ نہ جبہ پہن سکتے ہیں، نہ آپ داڑھی رکھ سکتے ہیں، نہ آپ سر پہ ٹوپی پہن سکتے ہیں۔ آپ کے ملک میں آپ کے تو فوج کے جرنیلوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہیں، آپ کے تو ایئر فورس کے پائلٹوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہیں،
آپ کہتے ہیں نیوی کے آفیسرز نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ آپ جس ادارے میں چلے جائیں آپ کو داڑھی والے لوگ ملتے ہیں. اور ان ملکوں میں عورتوں کو برقعوں پہ پابندیاں لگ رہی ہیں. 50 یورو $50 برقع پہننے پہ، یہ کیا نام ہے اس کا، نقاب اوڑھنے پہ ان کو اوپر، یا اسکارف پہننے پہ ان کے اوپر جرمانہ ہو رہا ہے. اور آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ کو سینکڑوں عورتیں برقعے والی نظر آتی ہیں. یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ پاکستان میرے بھائیوں اس لیے بنا تھا، یہاں ہماری عورت آزادی سے برقع پہن سکے، یہاں ہمارے مرد اپنے دین پہ آزادی سے چل سکے، کوئی انہیں روکنے والا نہ ہو. ہم نے اس ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ صرف ملی نغمے گا کر اور جھڑیاں لہرا کر صرف جشن آزادی نہ منائیں، بلکہ اللہ کی اس نعمت کے شکر نفل پڑھ کے بھی کریں، اور اللہ کی اطاعت کا عزم کر کے اس ملک کو ترقی دے کے کریں. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں آپ سب نے کل اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. آپ نیت کریں، سارے جس ادارے میں بھی جائیں گے اس ملک کو نفع دینے کے سارے کام کریں گے. جس 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں کریں گے. 1 پائی بھی جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہم وہ پائی نہیں لیں گے. ہر وہ فیصلہ، ہمارا ہر وہ دستخط، ہمارا ہر وہ سائن جو اس ملک کے نفع کے لیے ہوگا وہاں پہ ہم سائن کریں گے. اور جس جگہ پہ اس ملک کو نقصان پہنچتا ہوگا، اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہوگا، ہم وہاں پہ کبھی دستخط نہیں کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صوتان ملعونان، 2 آوازیں ایسی ہیں جن پہ لعنت کی گئی ہے. صوتان ملعونان، 2 آوازیں ایسی ہیں جن پہ لعنت کی گئی ہے. صوت مزمار عند نعمت، خوشی کے وقت میں گانے بجانے کی آوازیں، اور صوت رنت عند مصیبت، مصیبت کے وقت میں ماتم کی آوازیں، پریشانی اور غم کے وقت میں ماتم کی آوازیں. ان پہ اللہ نے لعنت کی ہے.